سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے۔ کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو، غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ۔ سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، تو لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں، اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو۔ آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایسے ایسے صحافی آئے ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا، پبلک گئی بیڑا غرق۔ اور حیرت کی بات ہے کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے، تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا۔ پھر خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں، میں بات کیا چل رہی تھی دماغ سے نکل گیا، نہیں میں وہ بات کر رہا تھا شادی کو چاہیے، دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ خیر تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا، خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی۔ تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی، اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ، اس سے آدمی رزلٹ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا، آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا۔ اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے، اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے، نہیں آئی سمجھ بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو،
نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے، نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے چل پتلی گلی سے نکل۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہونا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں باقی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا ختم کہانی، نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں، یا تو یہ ہوگا یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا، میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ، میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے۔ تو کیا ہو جائے گا، یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی؟ مر جائیں گے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا، روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ، چائے تو پی نہیں سکتے۔ وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے، وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے، جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس 2 بکرے تھے۔ اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا، تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا، لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا۔ تو ایک آدمی کے 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ تو ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی کچھ ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا، کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں۔ تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں، کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے۔ اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے۔ اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں۔ نہیں، نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے گھاس، اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس۔ ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتا ہے کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے۔ کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں، اور کہہ رہے سفید کو، کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں۔ اچھا بھائی ان کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو، کالے والے کی بات کر رہے ہیں سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتا دے، کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں، اور سفید کہہ رہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس طرح، پاکستان میں ویلے بہت ہیں، میں نے دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے، تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا۔ بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے، تجھے کہاں سے ملے گا روزگار؟ اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہے، کالا والا سفید؟ جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں، دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے، کہتے ہیں اور سفید والا، کہہ رہے وہ بھی میرا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا۔ تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں، جن میں شہید سب سے پہلے ہے۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے۔ شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے، اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا، اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھئی عیاشی کر۔ لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے۔ اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے، اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم، خواب ہے اصل۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا، کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو، پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں، تو عیاشی تو ہے وہ بھی، لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. وہ عنوان بہت اچھے لگاتا ہے. زہر کسی کو کھلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ زہر ہے، کھا لو. دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹڈ کرو، لڈو میں بند کر کے دے دو، آپ وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اس کو، اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا. تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں، اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں؟ خدا کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں. اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا. لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو، آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا. اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر، اور جواب میں اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے؟ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے. وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. اس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے. شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے، ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے؟ جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا، وہ کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم
ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے. جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی, اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے, بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے, حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں, اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں مضبوط, اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ریلیشن چاہے اللہ سے ہو, اللہ کے رسول سے ہو, یا عام مومنین سے ہو, یا اپنے رشتہ داروں سے ہو, ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے. ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے. ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں. نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا. تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے, اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں. کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں, میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا. تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ, ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا, یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی, بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے, خاص طور پہ رشتہ داروں میں. جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا